بن عبدالعزیز، فلسطین کے صدر محمود عباس، ترکی کے صدر طیب اردگان اور دیگر اسلامی ممالک کے قائدین سے جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو اور اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی سطح پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ملک بھر میں یوم فلسطین، نماز جمعہ کے اجتماعات میں فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے دو زخم ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر وزیر اعظم عمران خان مسلم رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہمیں فلسطینیوں کی آواز دنیا کے ہر فورم پر بلند کرنی ہے۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر امریکہ نے سلامتی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس رکوا دیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس اب اتوار کو ہوگا۔ ادھر فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف OIC کا اجلاس 16 مئی کو طلب۔ وزرائے خارجہ کی سطح کا آن لائن اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا۔ پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی اسکول 23 مئی تک بند رکھنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیع کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے پیش نظر کی گئی۔ 18 مئی کو جائزہ اجلاس بھی ہوگا۔ آکسیجن سلنڈر اور اس سے جڑی تمام مصنوعات پر ٹیکس میں کمی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کورونا کے دوران آکسیجن کی ضرورت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ 1 سال کے دوران پاکستان میں آکسیجن کی پیداوار 2 گنا ہو گئی۔ SOPs پر عمل درآمد سے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ وائرس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فردوس عاشق امان کی سیالکوٹ میں گفتگو۔ لاک ڈاؤن کے باعث میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی پڑ گئیں۔ تفریحی مقامات کی بندش کے باعث شہری اپنے گھروں تک محدود ہیں۔ مختلف شہروں میں خالی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کرنے لگیں۔ آپ بھی گھر میں رہیں کیونکہ جو محدود رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ نون لیگ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی وزارت داخلہ کی سمری غیر قانونی قرار دے دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اب یہ معاملہ شہباز شریف نہیں عدالت اور حکومت کا ہے۔ حکم عدولی کرنے پر عدالت حکومت سے پوچھے۔ مزید بولی یہ روایت چل پڑی تو کوئی عدالتوں پر اعتماد نہیں کرے گا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بنانا ریپبلک نہیں، پہلے جھوٹ بول کر بھائی کو بھگاؤ پھر خود بھاگنے کی کوشش کرو۔ شہباز گل کا رد عمل۔ مزید کہا امریکی کینسر اسپیشلسٹ بدھ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں، شہباز شریف معائنہ کرا لیں۔ فیصل جاوید نے کہا بھیک کون مانگ رہا ہے یہ سب پر آشکار ہے، مسلسل NRO کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین کے ایشو پر متفقہ لائے عمل اختیار کریں گے۔ ICC کا T20 ورلڈ کپ میں ٹیموں کے اضافے پر غور۔ ICC کا کہنا ہے T20 ورلڈ کپ 2024 میں 20 ٹیمیں شرکت کر سکتی ہیں۔ رواں سال اکتوبر نومبر بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ میں 16 ٹیمیں ہی حصہ لیں گی۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، کل سے شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 سے 17 مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ کا رات تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان۔
جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں بارش اور ژالہ باری، موسم حسین ہو گیا، خنکی بھی محسوس ہونے لگی۔ لاک ڈاؤن کے باعث فورٹ منرو میں سیاحوں کا داخلہ تو بند ہے، تاہم مقامی لوگ نظاروں کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ عید آئی گزر گئی لیکن ماں سے ملنے کوئی نہ پہنچا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم مائیں اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ اولاد کی جانب سے دیے گئے دکھ درد کی ستائی مائیں آج بھی اپنی اولاد کی خیر ہی چاہتی ہیں۔ لاہور کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم ماؤں کی داستان جانتے ہیں فہیم امین کی اس رپورٹ میں۔ جس ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت دی گئی، عید پر اس ماں سے ملنے کوئی نہ آیا۔ لاہور کی اولڈ ایج ہوم میں مقیم بوڑھی اور لاچار مائیں اپنی اولاد کی راہ تکتی رہ گئیں، جنہیں ان کے اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں نے سر کا بوجھ سمجھ کر خود سے دور کر دیا ہے۔ آنکھوں میں محبت کی پیاس اور آنسوؤں کا سیلاب روکے بوڑھی مائیں کہتی ہیں، سب نے اپنوں میں عید منائی، مگر جن کے لاڈ اٹھائے، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی، وہ ان کے اپنے نہ آئے۔ انسانیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ماں باپ یہ بتائیں بھی یہ اتنی لائق اولاد ہو تو ماں باپ ایسے اداروں میں آتے ہیں۔ میرا بچہ نہیں ہے، میں بہن کی بچی یہ میرا زیادہ پیار کرتی ہے، مجھے یہی ہوتا ہے میرے بچے ہیں، میرا بچہ کوئی نہیں ہے۔ میں بھان کی بچی، وہ ابھی تک اس نے فون تک نہیں کیا عید کا دن آج ہی میں ماں خوش رہے۔ اولاد نے تو چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں آنسوں کا سمندر لیے ماں آج بھی اولاد کے لیے دعا گو ہی نظر آتی ہیں۔ بڑھاپے کی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنوں کی بے رخی کا سامنا کرنے والی یہ مائیں عید پر اپنوں کی منتظر ہی رہیں۔ کیمرہ مین زرق شہباز کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہر قائد میں 15 سے 17 مئی تک شدید گرم موسم کے امکانات، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے۔ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 78% رہا۔ آئندہ 2 روز تک شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا، شہر قائد میں ایک بار پھر شدید گرمی پڑنے کے امکانات۔ شہر میں 15 سے 17 مئی تک موسم گرم اور شدید گرم ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران شہر کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 سے 17 مئی کو ہوائیں شمال مشرق اور مشرق سے چلیں گی۔ شہری ان دنوں میں گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لیں۔ دوسری جانب بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ میں شدت آ گئی ہے اور یہ کراچی سے 1650 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات گئے تک بحیرہ عرب پر ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہوا کے کم دباؤ کا رخ بھارتی گجرات اور اس کے ملحقہ علاقوں کی طرف ہے۔ آئندہ 36 سے 48 گھنٹوں میں ڈپریشن کے طوفان میں تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ کہا جا سکے گا۔ ممکنہ طوفان کا نام ٹاؤٹے ہوگا، جو میانمار کا تجویز کردہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو فوری آگاہ کیا جائے گا۔ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔